نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا نور اللہ۔ جناب محترم ہمارے ناظرین، میں سعادت انٹرنیشنل ٹی وی کی جانب سے شیخ مسرور رفیع آپ کا نمائندہ۔ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے وہ ہے دین اسلام، اور دین اسلام میں ہمارے پاس مختلف طرز عمل کے جو ٹاپکس ہیں ان میں سے ایک ٹاپک ہے اللہ کے اولیاء۔ اور اولیاء کرام میں آپ کو آج کل جیسا پتہ ہے کہ دادا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ کا یہ آج کل ان کا عرس مبارک بھی شروع ہے۔ آپ علی حجویری پیر طریقت، گنج حقیقت، رہبر شریعت، آپ غزنی میں پیدا ہوئے اور غزنی کے ایک محلے میں جس کا نام حجویر ہے آپ کی پیدائش وہاں ہوئی۔ آپ کے دادا جان کا نام علی تھا اور آپ کے والد محترم کا نام عثمان۔ آپ اپنے مرشد کے حکم کے مطابق، جو کہ ان کو خواب میں ان کو جسارت ہوئی کہ آپ لاہور آئیں، آپ کو لاہور کا قطب دیا جائے گا، جبکہ آپ نے فرمایا خواب میں اپنے پیر و مرشد کو کہ وہاں تو پہلے ہی حضرت حسن زنجانی رحمۃ اللہ وہاں موجود ہیں اور میرا وہاں جانا، تو آپ کے مرشد نے خواب میں آپ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جناب جب میں نے کہہ دیا تو آپ لاہور جائیں۔ چنانچہ آپ اپنے مرشد کے حکم پہ لاہور تشریف لائے۔ لاہور تشریف لانے پر جب آپ جب لاہور میں پہنچے تو ایک جنازہ آیا، تو پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ تو فرمایا گیا کہ حضرت زنجانی رحمۃ اللہ، حسن زنجانی رحمۃ اللہ کا جنازہ۔ تو پھر آپ وہاں سمجھ گئے کہ میرے مرشد نے مجھے یہاں کیوں بھیجا۔ آپ نے وہاں تعلیم اور تربیت اور اسلامی طور پر اپنے کافی لوگوں کو رغبت دی، لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ آپ کی کتابیں بھی ہیں، ان کتاب میں ایک آپ کشف المحجوب بھی ہے۔ تو جناب آج ہمارا ٹاپک ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کاملا را رہنما۔ یہ حضرت اجمیر معین الدین جب آپ کے دربار پر آئے، آپ کے مزار پہ وہاں جب آپ نے اعتکاف کیا تو اعتکاف میں آپ نے فرمایا یہ جو الفاظ تھے، شعر جو کہے گئے۔ تو ہمارے ساتھ ناظرین آج ہیں انتہائی ہمارے جماعت اہل سنت کے عظیم رہنما جناب قاری تنویر قادری صاحب۔ آج ہم ان سے سنیں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ ان کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے۔ جی جناب قاری تنویر قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات ناظرین، جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے مخدوم الاولیاء سید حجویر مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں ہے۔ تو میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں
کہ پوری دنیا خصوصاً مسلمان ہر سیکنڈ میں، ہر لحظہ میں اولیاء اللہ کے یوں محتاج ہیں، یوں حاجت مند ہیں، جیسے انسان روزی، پانی، سورج اور روشنی کے حاجت مند ہیں۔ جیسے روزی، پانی، روٹی کے بغیر انسان کا جینا محال ہے، مشکل ہے، سورج اور چاند کی روشنی کے بغیر انسان کی زندگی محال ہے، اسی طرح اللہ کے ولیوں کا سہارا لیے بغیر، اللہ رب العزت کے پیاروں کا سہارا لیے بغیر بھی انسان کا جینا مشکل ہے۔ اور اسی طرح اولیاء اللہ کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت تک رسائی، اللہ رب العزت تک پہنچنا، یہ ایک عام انسان کے لیے بڑی مشکل بات ہے اور بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں فتاوی رضویہ شریف، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 464 پہ امام اہل سنت نے اسی موضوع کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وسیلہ مشائخ کرام سلسلہ بسلسلہ ہیں۔ گویا اللہ تک رسائی رسول اللہ کے بغیر مشکل ہے، اور رسول اللہ تک رسائی اولیاء اللہ کے بغیر مشکل ہے۔ مزید امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ عز و جل تک بغیر وسیلہ کے رسائی محال اور محال قطعی ہے، یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک رسائی بغیر وسیلہ کے دشوار عادی ہے۔ معلوم ہوا اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات پیدا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کے لیے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور پھر مخلوق کی تربیت کے لیے یاد رکھیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر پیدا فرمائے مخلوق کی اصلاح کے لیے، مخلوق کی تربیت کے لیے، اور جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، انبیاء کا سلسلہ منقطع ہوا، ختم نبوت کا تاج اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے سر پہ سجایا، اس کے بعد پھر مخلوق کی تبلیغ کے لیے، مخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کو پیدا فرمایا، اولیاء کرام کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا دی، یہ ذمہ داری سونپ دی، اور الحمدللہ اولیاء کرام نے اس ذمہ داری کو کما حقہ نبھایا، احسن طریقے سے نبھایا۔ اللہ رب العزت کے ولی پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی تا قیامت اولیاء کرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اولیاء کرام کی فہرست میں، اولیاء کرام کی صف میں ایک مشہور و معروف نام ہے مخدوم الاولیاء حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجویری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ سرکار نے بھی اپنے دور مبارک میں تبلیغ فرمائی، واعظ و نصیحت کے ذریعے آپ نے مخلوق خدا کو راہ راست کی طرف لایا، صراط مستقیم پہ چلایا۔ یاد رکھیے ولی زبانوں سے بھی تبلیغ کرتے ہیں، اپنی تقاریر کے ذریعے سے بھی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ولیوں کو اس قدر پاور عطا کی ہوتی ہے، وہ اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنی نگاہوں سے بھی تبلیغ فرماتے ہیں، نگاہوں کے ذریعے سے بھی مخلوق خدا کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں، رسول اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے مشہور و معروف بات ہے حضور سیدنا
سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی نگاہ مبارک کے کمال سے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ تو حضرات گرامی، آج ہم جس ہستی کا ذکر خیر کرنے لگے ہیں، اس ہستی نے بھی اپنے دور میں مخلوق خدا کی تربیت فرمائی ہے، اور انہوں نے اپنے بعد اپنی ایک مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب شریف، جو ان کی اپنی مایہ ناز تصنیف ہے، 978 سال بیت چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ داتا صاحب کی یہ زندہ کرامت ہے کہ آج بھی الحمدللہ داتا صاحب کی تصنیف اسی طرح باقی ہے۔ 978 سال بیتنے کے بعد بھی یہ تصنیف داتا صاحب کی آج بھی موجود ہے۔ تو میں حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجمیری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کشف المحجوب شریف سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایمان صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پڑھ لینے کا نام ایمان ہے۔ تو ایمان صرف زبانی کلامی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا نام فقط نہیں کہ بندہ صرف زبان سے اس کا تلفظ کر دے، نہ نماز کے قریب آئے، نہ روزے کے قریب آئے، نہ دیگر عبادات کے قریب آئے، بس یہ سمجھ بیٹھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی ایمان ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس وقت میں ایک اور کتاب بھی آپ کے سامنے اس کا حوالہ بھی پیش کرنے لگا ہوں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے مشکوٰۃ شریف کی شرح مرکات المفاتی، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 211 ہے۔ اس میں ایک حدیث پاک درج ہے، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہب بن منبہ یہ جلیل القدر تابعی ہیں اور یمن کے قاضی بھی رہے ہیں، اور یہ جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں قیل لہ، آپ سے پوچھا گیا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، حضور یہ فرمائیے آپ جو عمل پہ زور دیتے ہیں، عمل کا ہمیں کہتے ہیں، خود بھی محنت کرتے ہیں، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جنت میں نہیں جائیں گے ہم؟ عمل کی کیا ضرورت ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کی چابی ہے، تو پھر ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے؟ جناب سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن بڑی نفیس مثال دے کے اور آسان اور عام فہم مثال دے کے آپ نے سمجھایا۔ فرمایا لیکن لیس مفتاح الا ولہ اسنان، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کی چابی ضرور ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے بھی ہوتے ہیں، بغیر دندانے کے چابی سے تالا نہیں کھلتا، دندانوں والی چابی ہوگی تالا کھلے گا، دروازہ بھی کھل جائے گا۔ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ، اگر تم ایسی چابی لاؤ جس کے دندانے ہی نہ ہوں، جس کے دندانے ہوں، فُتِحَ لَكَ، فرمایا وہ تو تالا کھل جائے گا، دروازہ کھل جائے گا، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، وگرنہ اگر دندانوں کے بغیر چابی لاؤ، صرف وہ ڈنڈی لاؤ لوہے کی اور تالے میں گھماتے رہو، اس سے تو تالا نہیں کھلے گا۔ معلوم ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جنت کی چابی ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی لازم ہے، عبادات بھی لازم ہیں، روزہ اور حج اور دیگر عبادات شرعیہ جو ہیں یہ سب اس چابی کے دندانے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اسی وقت ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا جب ہم اس کے ساتھ ساتھ عبادات بھی کریں اور دیگر احکام شرعیہ پر بھی عمل کریں۔ حضرات ذی وقار، اس روایت کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کا نام ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اسی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خرد نے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل،
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آئیے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کشف المحجوب شریف سے میں آپ کو ایمان کی چند علامتیں جو داتا صاحب نے اپنی اس مایہ ناز کتاب میں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں ایمان کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ دل سے توحید کا اعتقاد رکھے، صرف زبانی کلامی لا الہ الا اللہ کی حد تک نہ رہے، بلکہ دل سے اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرے، اقرار کرے، اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اعتراف کرے، دل سے توحید کا اعتقاد رکھے۔ یہ ایمان کی علامات میں سے پہلی علامت حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجویری سرکار نے اپنی اس مایہ ناز کتاب کے اندر لکھی۔ اور دوسری علامت جو آپ نے ایمان کی لکھی ہے، فرمایا آنکھوں کو انسان تمام تر ممنوعات سے بچائے، جن جن کاموں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے انہیں کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف انسان نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھے، اپنی آنکھوں کو تمام تر ممنوعات سے بچائے۔ حضرات ذی وقار، یہ وہ ایمان کی علامت ہے جس میں اکثر ہم مسلمان سستی کا شکار ہیں، بد نگاہی کر جاتے ہیں، بد نظری کر جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان آنکھوں کے حوالے سے کس قدر آپ نے تربیت فرمائی ہے۔ یہ اس وقت میرے ہاتھ میں شعب الایمان شریف ہے اور اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 408 پہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا آتو اعینکم حظھا من العبادہ، فرمایا اے میرے امتیو اپنی آنکھوں کو بھی عبادات میں سے حصہ دو، آنکھوں کا بھی حصہ نکالو عبادات میں سے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما حظھا من العبادہ، حضور عبادت سے کیا حصہ دیا جائے آنکھوں کو، آنکھوں کا کیا حصہ ہے عبادات میں سے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النظر فی المصحف والتفکر فیہ، فرمایا آنکھوں کا عبادات میں سے حصہ یہ ہے کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کے پاک کلام کو دیکھ کر پڑھا جائے، یہ آنکھوں کا حصہ ہے عبادات میں سے۔ النظر فی المصحف، قرآن مجید کا دیدار کرنا، قرآن مجید کی زیارت کرنا اور اس میں غور و فکر کرنا، یہ آنکھوں کا حصہ ہے۔ تو عبادات میں سے آنکھوں کو بھی حصہ دیجئے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ایمان کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان آنکھوں کی انسان حفاظت کرے، ان کا صحیح استعمال کرے۔ اس موقع پر میں ان بھائیوں کو بھی ایک میسج دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں یار ہمیں قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، نہ زبانی آتا ہے نہ دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، ہم تو ان پڑھ ہیں، ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم کیسے قرآن مجید کو پڑھا کریں، ہمیں تو پڑھنے کا ڈھنگ اور طریقہ نہیں آتا۔ یہ دیکھیے اسی شعب الایمان شریف کے اندر صفحہ نمبر 411 پہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان درج ہے، فرمایا النظر فی المصحف عبادۃ، قرآن مجید کو پڑھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ محض قرآن کی زیارت کرنا بھی بہت بڑی عبادت کا کام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، پڑھائیں، خود بھی سیکھیں۔ بالفرض اگر کسی جوان کو قرآن مجید نہیں آتا، دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان اسے تسلی دے رہا ہے کہ النظر فی المصحف عبادۃ، کہ چلو پڑھا تو نہیں، پڑھ نہیں سکتے، لیکن صبح صبح اٹھ کے روزانہ اللہ کے پاک کلام کا دیدار کرنا، اسے اٹھا کے چومنا اور آنکھوں سے اور سینے سے لگا لینا، یہ بھی عبادت کا کام ہے۔ حضرات ذی وقار، آنکھوں کو بھی عبادات میں سے حصہ دیجئے۔ یہ سیدی داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تعلیمات میں سے ہے کہ آنکھوں کو ممنوعات سے بچایا جائے۔ ایمان کی علامات میں سے ایک یہ بھی علامت ہے۔ اور تیسری علامت جو آپ نے بیان فرمائی ہے، فرمایا ایمان کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کانوں سے
کلام الہی کو سماعت کرے، کلام الہی کو سنے، جدھر بھی پڑھا جا رہا ہے توجہ لگا کر اور انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ان کانوں سے سنے۔ حضرات ذی وقار داتا صاحب کا عرس آ رہا ہے، اس عرس کے موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ جہاں داتا صاحب کی محبت میں دیگر کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، آپ سرکار کے دربار پہ حاضری دیتے ہیں، وہاں ان بھائیوں سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ داتا صاحب کی جو کتاب ہمارے پاس بطور تحفہ موجود ہے، کشف المحجوب شریف، فارسی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، تو عوام کی آسانی کے لیے اردو ترجمہ بھی اس کا بازار میں دستیاب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کشف المحجوب شریف داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب خریدیں اور اس میں پڑھیں۔ یقین کیجئے اولیاء اللہ کی کتابیں بھی تبلیغ کا کام دیتی ہیں، اولیاء اللہ کی کتابیں بھی پڑھ کر کئی گمراہ قسم کے لوگ راہ راست پہ آ جاتے ہیں، صراط مستقیم پہ آ جاتے ہیں۔ میں آخری علامت جو داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں ایمان کی علامات میں سے بیان کی ہے، فرمایا معدے کو حرام چیزوں سے خالی رکھے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ میں نے شروع میں بھی کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کا نام ہی ایمان ہے، اعمال تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ اعمال چابی کے دندانے ہیں، چابی بغیر دندانوں کے تالا نہیں کھولتی۔ معدے کو حرام چیزوں سے خالی رکھے، معلوم ہوا ایمان اسی کا کامل ہوگا جو اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرے گا اور دل سے توحید کا بھی اعتقاد رکھے گا، اور جناب والا کانوں سے کلام الہی کو سماعت کرے گا، اور داتا صاحب کے بتائی ہوئی جو نشانی ہے کہ معدے کو حرام چیزوں سے بھی خالی رکھے، حرام نہ کھائے، نہ پیے، نہ اپنی اولاد کو کھلائے، نہ خود کھائے، کیونکہ حرام کا اثر دور تک جاتا ہے، حرام اپنا اثر دور تک دکھاتا ہے۔ آج لوگ یہ تو کہتے ہیں ہماری اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں، ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ میں کہتا ہوں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح کی آمدنی سے اپنی اولاد کی جناب والا پرورش کی ہے۔ جیسی آمدنی سے ہم نے پرورش کی ہے ویسا اثر مرتب ہوگا۔ اور دیکھیے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آنکھوں کا بھی ذکر کیا، کانوں کا بھی ذکر کیا، دل کا بھی ذکر کیا کہ دل سے توحید کا اعتقاد رکھے، اور معدے کا بھی ذکر کیا کہ حرام چیزوں سے اس کو بچائے۔ یقین رکھیے یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں ہمارے پاس، یہ ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہیں، یہ پاؤں اللہ کی نعمت ہیں، یہ کان اللہ کی نعمت ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے میں نے جتنی بھی تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں میں ایک ایک نعمت کے متعلق تم سے سوال کروں گا، میری اس نعمت کا استعمال تم نے کہاں پہ کیا ہے، کیسے اس کا استعمال تم نے کیا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور بھی آیت کریمہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم زبان پہ مہر لگا دیں گے، ہم جناب والا ہاتھوں پہ مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس وقت پھر زبان بند ہوگی، ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور اسی طرح پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ کیا کیا کام ہم سے کیے جاتے تھے۔ تو حضرات ذی وقار داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پہ یہی میسج ہے کہ داتا صاحب کی کشف المحجوب شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اس سے داتا صاحب کی ذات ہم سے خوش ہوگی، ہم سے راضی ہوگی، اور داتا صاحب کے صدقے سے اللہ بھی ہم پہ راضی ہوگا اور اللہ کے پیارے محبوب بھی راضی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ آج قاری تنویر قادری صاحب بہت اچھی انہوں نے باتیں بتائی ہیں داتا علی حجویری کے بارے میں۔ تو ماشاءاللہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام حاضرین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جس طرح انہوں نے بتایا اپنا حضرت صاحب نے کہ آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کی جو کتاب ہے کشف المحجوب شریف، اس کا آپ ترجمہ آپ اس کو پڑھیں، آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ فلاح کی طرف چلے جائیں گے۔ تو السلام علیکم، میں تمام ناظرین کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.